73 سال قبل مارز وجود میں آنے والے پاکستان کو پہلے دن سے ہی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی بنیادی وجہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے چند اہم ترین ساتھیوں کا کھوٹے سکے ثابت ہونا تھا۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد ان لوگوں نے ملک کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے جن کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہ تھا اور جو اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دیتے تھے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ تحریک پاکستان میں بہت سے ایسے افراد شامل تھے جنہوں نے بعد ازاں اس تحریک کے مفروضہ مقاصد سے اختلاف کیا، جن میں جی ایم سید اور میاں افتخار الدین نمایاں ہیں۔ جماعت اسلامی سے وابستہ کچھ افراد تحریک پاکستان کے مخالف تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ان مقاصد کے علم بردار بن گئے، جو مبینہ طور پر نظریہ پاکستان کہلائے۔ بہت سے ایسے سیاسی رہنما بھی تھے جو تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کا حصہ تھے، لیکن ان کے سیاسی کردار پر آج بھی بہت سے سوالات موجود ہیں۔ مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں محمد علی جناح کے ایک سے زیادہ ارشادات تاریخ کا حصہ ہیں، مثلا یہ کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان میں نے اپنے ٹائپ رائٹر کی مدد سے بنایا ہے۔ ان سے ایک اور جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت کو کھوٹے سکوں سے تشبیہ دی تھی۔ دراصل آزادی کے بعد نوزائیدہ مملکت پاکستان میں آزادی کی جدوجہد میں کردار ادا کرنے کے دعوے داروں کی ایک بڑی کھیپ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اور قائد اعظم کے دستِ راست کہلاتے تھے۔ وہ سن 1937 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اہم عہدیدار تھے، تاہم انہوں نے مسلم لیگی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے بعد خود ایگریکلچر پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا۔ لیاقت علی خان نے مسلم لیگ سے اجازت لیے بغیر بھولا بھائی ڈیسائی سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں لیاقت ڈیسائی فارمولہ سامنے آیا۔ اس پر قائد اعظم سخت ناراض ہوئے تھے۔ قاضی عیسیٰ نے یہ کہہ کر جناح صاحب کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی کہ لیاقت علی اپنی ذاتی حیثیت میں ڈیسائی سے ملے تھے۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ ذاتی حیثیت سے کیسے؟ اس ملک میں سینکڑوں نواب اور نوابزادے پھرتے ہیں جنہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ لیاقت علی خان نے اگر کسی سے بات کی ہے تو آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کی ہے۔ سکندر حیات پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ تقریباً ہر اہم مسئلے پر قائد اعظم سے ان کا اختلاف تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ کھلے بندوں مسلم لیگ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے اور جلسوں میں مطالبہ پاکستان کی تضحیق کرتے تھے۔ لائل پور کے ایک جلسے میں سکندر حیات نے کہا کہ میں پہلے پنجابی ہوں پھر مسلمان، میں مسلم لیگ کے احکامات کو حجت نہیں سمجھتا۔ سکندر جناح پیک کے بعد سکندر حیات نے چن چن کر پنجاب مسلم لیگ میں علامہ اقبال کے ساتھیوں مثلا ملک برکت علی، غلام رسول، پیر تاج الدین اور عاشق حسین بٹالوی کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ قرارداد پاکستان پیش کرنے والے رہنما فضل الحق بنگال میں مسلم لیگ وزارت کے وزیر اعظم تھے۔ قائد اعظم نے انہیں وائس رائے کی وار کونسل میں شمولیت سے منع کیا تو انہوں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی سے ہی استعفیٰ دے دیا۔ آسام میں سر سعد اللہ مسلم لیگی وزیر اعلیٰ تھے جو مسلم لیگ کے واضح احکامات کے باوجود وائس رائے کی وار کونسل میں شامل ہوئے۔ بیگم شاہ نواز بھی ان مسلم لیگی رہنماؤں میں شامل تھیں جنہوں نے قائد اعظم کی حکم عدولی کرتے ہوئے وار کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1937 کے انتخابات میں پورے پنجاب میں مسلم لیگ کے 2 ارکان کامیاب ہوئے تھے، یعنی ملک برکت علی اور راجہ غضنفر علی خان۔ راجہ غضنفر نے انتخابات میں کامیابی کے چند گھنٹوں بعد یونینسٹ پارٹی میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انتخابات سے پہلے ہی ان کا یونینسٹ پارٹی سے معاہدہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی کے بعد یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے صلے میں انہیں پارلیمانی سیکرٹری مقرر کیا گیا، جس کی تنخواہ 500 روپے ماہوار تھی۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو شہید سے غداری کرتے ہوئے ان کی دوسری حکومت توڑنے والے سابق صدر فاروق لغاری کے والد نواب سر جمال خان لغاری نے مسلم لیگ سے عہد شکنی کرتے ہوئے خضر حیات کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی تو قائد اعظم نے اسے کردار کی کمزوری قرار دیا تھا۔ بنگال میں مسلم لیگ منظم کرنے کا سہرا حسین شہید سہروردی کے سر باندھا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان نے فروری سن 1948 میں ان کی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرتے ہوئے ان پر غداری کا الزام لگایا تھا۔ لیاقت علی خان نے بدترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ سہروردی بھارت کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے۔ اسی طرح خضر حیات مسلم لیگ کی مخلوط حکومت کے پنجاب میں وزیر اعظم رہے۔ انہی کی حکومت ختم کرنے کے لیے دسمبر سن 1946 میں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی۔ افتخار حسین ممدوٹ اپنے والد کے انتقال پر پنجاب میں مسلم لیگ کے سربراہ بنائے گئے۔ تقریر و تحریر میں پھسڈی اور فیصلہ سازی میں منفل ہونے کی بنا پر ان کا لقب گونگا پہلوان تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ان میں اور ممتاز دولتانہ میں ٹھن گئی۔ قائد اعظم نے دونوں کو کراچی بلا کر بنفس نفیس ان میں مفاہمت کرائی، مگر لاہور پہنچتے ہی دونوں میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز دولتانہ دراصل لیاقت علی خان کی شہ پر قائد اعظم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی اگر لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی تعلقات کی اصل نوعیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے لیے فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر کا مطالعہ ہی کافی ہے۔
इसी तरह राजा साहब महमूदाबाद मुस्लिम लीग की क़यादत में नुमायां मुकाम रखते थे। पाकिस्तान और कायदे आज़म के बारे में इनके ख्यालात भी ढके छुपे नहीं। राजा साहब कहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया था। मुस्लिम लीग कहाँ इतनी मुनज़्ज़म थी कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती। इस मुल्क की तमीर के अवामिल कुछ और ही थे। ये भी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के मर्द आहन अब्दुल क़य्यूम खान ने सन 1946 के इंतखाबात से महज 2 हफ्ते कबल मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। क़याम पाकिस्तान के बाद अमीर मोहम्मद खान कालाबाग ने बहैसियत गवर्नर मगरबी पाकिस्तान एक जलसा आम में फरमाया कि पाकिस्तान 2 वकीलों ने बनाया, एक जिन्ना और एक कश्मीरी इकबाल। दोनों के पास 2 एकड़ ज़मीन नहीं थी। उन्हें क्या मालूम था कि हुकूमत कैसे की जाती है। मौलाना तारिक जमील उस वक्त एक तनाज़े का शिकार हो गए जब इन्होंने वज़ीर आज़म के कोरोना टेलीथॉन फंड की लाइव ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर दुआ करवाते हुए पाकिस्तानी अवाम और मीडिया की क्लास ले डाली, जिस पर इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और बाज़ इन्हें टीवी पर आकर मुआफ़ी भी मांगना पड़ी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।